الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ کسی بھی کام کو مقررہ وقت پر شروع اور مکمل کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے۔ وقت سب سے قیمتی چیز ہے، اس لیے اس کی پابندی وہی لوگ کرتے ہیں جو اس کی قدر جانتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں وقت کی پابندی اور وقت کی قدر کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہ اسی صورت ممکن ہے جب ہم فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول کاموں اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ وقت کی پابندی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو وقت کا پابند بنایا ہے۔ سورج اپنے مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے، اور یہ اپنے وقت مقررہ سے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اسی طرح کائنات کا نظام بھی ہمیں پابندی وقت کا درس دیتا ہے۔ پورے سال میں تمام موسم اپنے وقت پر آتے ہیں، پھل اپنے موسموں میں پکتے ہیں، ہر موسم کی اپنی فصلیں ہیں جو اسی موسم میں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات میں بھی وقت کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ اس نے روزوں کی فرضیت کے لیے رمضان کا مہینہ مقرر کیا۔ اس مہینے میں روزے رکھنے اور افطار کرنے کے اوقات بھی مقرر ہیں۔ حج ایک عظیم الشان عبادت ہے، لیکن یہ عبادت ذوالحجہ کے مقررہ دنوں میں ہی ادا کی جا سکتی ہے۔ نماز بھی مقررہ وقت میں ادا کی جاتی ہے۔ اگر نماز کا وقت مقرر گزر جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی، وہ قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف اوقات کی قسمیں بیان فرمائی ہیں، اور ان کا مقصد ہمیں وقت کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ آج کے کام کو کل پہ ٹال دینا وقت کی پابندی کے خلاف ہے۔ جو لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے وہ اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں اور کامیابی نہیں پا سکتے۔ وقت کی پابندی کرنے والا انسان ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ جو طالب علم پڑھنے کے وقت کھیل کود میں ضائع کر دیتا ہے، اسے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور قوموں کی ترقی کا راز وقت کی پابندی ہے۔ وقت کی پابندی اور حفاظت کے بغیر کسی قوم نے ترقی نہیں کی۔ دنیا کی جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں، وقت کی پابندی ان کا پہلا اصول ہے۔ اگر ہم ترقی یافتہ قوموں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور اپنا ایک نام بنانا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم وقت کی قدر بھی کریں اور وقت کی پابندی بھی کریں، کیونکہ وقت سونے چاندی اور مال و دولت سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ سونے چاندی اور مال و دولت کو کھو دینے کے بعد دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت ایک ایسی انمول اور نفیس چیز ہے جسے کھو دینے کے بعد دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ گزرے ہوئے وقت پر ہم صرف افسوس کر سکتے ہیں، اسے لوٹا نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں اپنے وقت کی پوری قدر کرنی چاہیے تاکہ پچھتانا نہ پڑے۔ وقت کو ضائع کرنا اتنے بڑے نقصان کا باعث ہے کہ اس نقصان کی تلافی جنت میں جانے کے بعد بھی نہیں ہو سکے گی۔ اہل جنت میں جانے کے بعد دنیا میں گزری ہوئی ان گھڑیوں پر افسوس کریں گے جو اللہ کی اطاعت اور اس کے ذکر کے بغیر گزارتیں۔ وقت کی حفاظت کا بہترین اصول یہ ہے کہ ہم اپنے تمام کاموں کا ایک نظام بنائیں۔ دن بھر کے اوقات کو مختلف کاموں کے لیے تقسیم کریں، پھر ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر انجام دیں۔ ہمیں اس بات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے
کہ وقت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، جسے ضائع کرنا امانت میں خیانت ہے۔ جو بھی انسان اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے، وقت اسے ضائع کر دیتا ہے۔ وقت کی پابندی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے، اور اس سے کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ وقت کی پابندی سے زندگی خوشگوار طریقے سے چلتی ہے، کام وقت پر شروع اور ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔